فتح شیر کبریا جان مصطفیٰ زوج سیدہ فخر انبیاء رکن الاولیاء علیہ السلام سے صحیح حدیث مروی ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد 7 مرتبہ حسبی اللہ پڑھتا ہے تو اگر اس نے جھوٹے منہ بھی پڑھی تب بھی اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی وہ حسبی اللہ پڑھ کے جو ہم لوگ دعا مانگیں گے تو رسول کے وعدے کے مطابق، اللہ کے بتائے کے مطابق اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ ہم سب کسی نہ کسی طرح شیخ عبدالقادر جیلانی سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقت سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت غوث پاک کے سلسلے میں ہم سب بیعت ہیں۔ غوث پاک کے سلسلے میں بیعت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ غوث پاک کے سلسلے میں بیعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سلسلے میں صرف ایک چیز کی تعلیم ہے، اور وہ ہے غوث پاک نے اپنے ہر درس میں، اپنے ہر سبق میں اپنے مریدین کو قیامت تک جو بھی ان کا مرید آئے گا ان سب کے لیے ایک تعلیم چھوڑی، اور وہ ہے اللہ کے لکھی ہوئی قدر، تقدیر، نصیب پر راضی ہو جانا اور اس پر اعتراض اور شکوہ نہ کرنا۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبات میں ارشاد فرماتے ہیں، الاعتراض علی الاقدار موت العلم، موت الدین و موت الاسلام، کہ جو شخص اللہ کے لکھے ہوئے قسمت پر جو اس کی ہے اس پر اگر اعتراض کرتا ہے تو اس کا دین مر جاتا ہے، اس کا ایمان مر جاتا ہے، اس کا علم مر جاتا ہے۔ اور پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توکل کا درس دیا کہ بڑے بڑے اکابر اولیاء اور علماء اور بزرگان دین اللہ تعالیٰ پر اتنا کامل توکل کرتے تھے کہ ان سے اگر اللہ کے علاوہ کوئی بھی آ کے کہتا کہ کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے تو وہ کہتے ہاں ہے، مگر تم سے نہیں اللہ سے ہے، اور ہم اللہ سے مانگیں گے۔ اسی میں وہ مثال دیتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب نمرود نے منجنیق میں ڈالا، یعنی جو جھولا ہوتا ہے اس میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد نیچے آگ جلائی تو کئی فرشتے، ہواؤں کے فرشتے، بارش کے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام کی سرگردگی میں یہ بہت بڑی فوج حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہنچی، اور ان کے پاس پہنچ کے کہا کہ حل لک الحاجہ، کہ کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہے، ولیکن لیس منکم، لیکن تم سے نہیں، حاجت ہے لیکن تم سے نہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا علمہ بحالی یغنینی عن سوالی، کہ جس سے میری حاجت ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے اس سے کیا حاجت ہے، اور اس کے اس جاننے نے مجھے مانگنے سے روک دیا، کیوں وہ جانتا ہی ہے تو میں کیا اس سے مانگوں، میرے حال کو وہ جانتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نازل فرمایا، قرآن گواہ ہے، ارشاد فرماتا ہے یا نارو کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو سلامتی ہو جا اور ٹھنڈک ہو جا ابراہیم کے اوپر۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے بچ کے صحیح سلامت جو ہے نکل آئے۔ یہاں سے ایک بات، چونکہ ہم لوگ الحمدللہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم قادری ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ الحمدللہ علوی ہیں، یعنی مولا علی کے ماننے والے ہم لوگ مولائی ہیں۔ حضرت مولا علی کا ایک شعر اس موقع پر بس عرض کر کے اپنی اس چھوٹی سی گفتگو کو میں ختم کروں گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رضیت بما قسم اللہ لی وافوضت امری الی خالقی لقد احسن اللہ فیما مضی کذا یحسن اللہ فیما بقا۔ حضرت مولا کائنات امام علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیے۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت مولا علی کی جو 5 سالہ آپ کا جو خلافت کا دور ہے، اس دور میں آپ کو طرح طرح سے لوگوں نے پریشان کرنے کی کوشش کی، مگر مولا کائنات امام علی کا آپ ان کے
नहज अल-बलागा में और दीगर कुतुब में आप उनका उठा के देख लीजिए, तारीख में आपको कभी नहीं मिलेगा कि इमाम अली ने अपने हालात पर शिकवा किया। यहाँ तक कि बड़े से बड़ी तकलीफ गुजर गई आपके ऊपर, आपने सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा किया। जैसे एक मर्तबा इमाम अली को जंग में तीर लग गया, तो जब आपको तीर लगा, लोगों ने कोशिश की जब निकालते तो बहुत जोर से चोट लगती और आपकी जो बतकादे बशरी आपकी चीख निकल जाया करती। फिर इमाम अली ने इरशाद फरमाया, रुको, अभी ना निकालो, मैं नमाज शुरू करता हूँ, नमाज की हालत में जब मैं सजदे में जाऊंगा उस वक्त तुम निकाल लेना। चुनांचे मौला अली ने जब नमाज पढ़ना शुरू करी और नमाज पढ़ते में जब आप सजदे में गए और लोगों ने जब निकाला आपका तीर, तो कोई आवाज नहीं और बहुत आराम से जो है वो तीर निकल गया। तो यहाँ पर हजरत इमाम अली का तवक्कुल अल्लाह ताला पर, उनका पूरा भरोसा, अल्लाह पे पूरा भरोसा हमको करना पड़ेगा। मौला अली फरमाते हैं कि मैंने अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए, उसने पिछले ज़माने में भी मेरे साथ अच्छा किया और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले कल में भी वो मेरे साथ अच्छा करेगा। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑल फॉर द बेस्ट, हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने लिखी हुई तकदीर पर, क़ज़ा पर ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको गौसे पाक की तालीमात पे चलने की तौफीक अता फरमाए और अहले बैत अतार का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको वफादार बना के जलाए और इसी पर हमारा खात्मा बिल खैर। फरमाना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।